رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پہ جو حکم فرمایا کہ جو تمہیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا کیا گیا ہے یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے. جو تمہیں جو رمضان دیا گیا اس میں جو تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیا، اس بات پہ یا ایھا الذین آمنوا کتب الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب من قبلکم لعلکم تشکرون. ہم نے جیسے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے تم پہ بھی فرض کیے، لیکن اس رمضان کے مبارک مہینے میں روزے رکھنے پہ اور تمہیں ہدایت دینے پہ اس بات کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ فضیلت عطا فرمائی ہے. ورنہ یہ جو تمہیں رمضان کا مبارک مہینہ دیا گیا ہے یہ تمہارے لیے ایسے ہے جیسے کہ ایک انسان جب کپڑے گندے ہو جائیں تو ان کپڑوں کو کیا کرتا ہے، پانی میں دھوتا ہے، اوپر سرف لگاتا ہے، صابن بار پر رگڑتا ہے، تو اس رگڑنے کی وجہ سے وہ کپڑا صاف ہو جاتا ہے. تمہارے لیے ہے مسلمانوں یہ روزے ایسے ہیں کہ تم جو سارا سال اپنے آپ کو گندا کر بیٹھتے ہو، گناہوں میں پھنس کے، اللہ کی حکم عدولیاں کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ گئے، تو ہم نے جو تمہارے اوپر رمضان کے مبارک مہینے کو فرض کیا کہ روزے رکھو، تو ہم تمہارے کپڑوں کی طرح، ہم تمہارے بدن کی طرح اس طرح تمہارے گناہوں کو دھو دیتے ہیں کہ جس طرح کے بالکل وہ پانی کپڑے کو صاف کر کے، وہ گندگی کو صاف کر کے بالکل صاف ستھرا کر دیتا ہے. ہم تمہارے اندر کے دل کو، ہم تمہارے اندر کی نورانیت کو پاک صاف کر دیتے ہیں. اور یہ کیا اللہ نے خصوصیت کے ساتھ فضل کیا. اگر یہ رمضان کا مبارک مہینہ اس میں روزے فرض نہ ہوتے اور یہ انسان روزہ نہ رکھتا، رات کو تراویح نہ پڑھتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کے قرآن نہ سنتا، تو یہ انسان جس طرح ساری 11 مہینے اس نے گناہ کیے اور گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا نہ ہوا تو یہ احساس پیدا نہ ہوتا، یہ احساس پیدا نہ ہوتا. یہ احساس کا پیدا کرنا اللہ نے رمضان کے مہینے میں زیادہ کر دیا. آگے پیچھے کم، لیکن رمضان میں بہت زیادہ کر دیا کہ تم رمضان کے مہینے میں قدرتی طور سے دیکھو گے کہ تمہارا دل اللہ کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے. اور یہی بات چلتی ہے رمضان میں. میرے کیا ہوتا ہے، انسان کا دل اللہ کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. آگے پیچھے شیطان کھلا ہے تو شیطان کے کھلنے کی وجہ سے عمل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. شیطانی بند کر دیے، نفس انسان کا باقی ہے جو اس کو گناہ پہ ابھارتا ہے. نفس انسان کا باقی ہے جو اس کو گناہ پہ ابھارتا ہے. لیکن اللہ نے بھوکا رہ کے نفس کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ بنا دیا. جب انسان کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ کھانا نہیں ہوتا، طاقت نہیں ہوتی، تو اب اس انسان کا دل گناہ کی طرف نہیں جاتا بلکہ نیکیوں کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ فرمایا نا کہ تم نکاح کرو، جب تم نکاح نہ کر سکو تو پھر تم روزے رکھو. کیا کرو، تم نکاح کرو، نکاح نہ کر سکو تو اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے تم روزے رکھو کہ تمہاری شہوت، تمہاری خواہشات اس سے مٹنا شروع ہو جائیں گی. اب کیا ہوتا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں کہ ہر مہینے انسان سے جو لفزشیں ہوتی ہیں، جب انسان روزہ رکھتا ہے اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے غیبت سے، چغلی سے، اور جو ہے نا لوگوں کے پیچھے تہمتیں لگانے سے اپنی زبان کو روکتا ہے، تو نورانیت پیدا ہوتی ہے. جو نورانیت پیدا ہوتی ہے یہ انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. تو میں یہی بات بتائی کہ ہم نے یہ کیا جس طرح پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے، تم پر بھی ایسے فرض کیے، لیکن روزوں کے اندر اللہ نے سحری کو کیا کر دیا، اس امت کے اندر خصوصیت دے دی. پہلی امتوں کے اندر سحری نہیں ہے، اس امت کے اندر سحری ہے. فرمایا سحری کھایا کرو، اس میں اللہ نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے. اور روزے کے اندر انسان چغلی لگانا، غیبت کرنا، اور پھر اسی طرح انسان باتوں میں ٹھٹھا مزاح میں ایک دوسرے کا مزاح اڑانا، اللہ نے اس کو کنٹرول کرنے کا حکم دے دیا کہ بھی ایسا نہ کرو. جس طرح تمہارے پیٹ کا روزہ ہے، جس طرح تمہیں پیاس لگتی ہے پانی نہیں پیتے، جس طرح تمہیں بھوک لگتی ہے بھوک میں تم کھانا نہیں کھاتے، اسی طرح تمہارے زبان کا بھی روزہ ہے، اسی طرح تمہارے کان کا بھی روزہ ہے، اسی طرح تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 عورتیں آئیں اور ان کی حالت بگڑی ہوئی ہے، یعنی کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اس قدر کہ ہلاک ہونے کے قریب ہو گئی. تو کہنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ کے رسول، ہمیں بہت زیادہ روزہ ستا رہا، ایسا کہ ہم برداشت نہیں کر پا رہے. تو آپ نے فرمایا تمہارا روزہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا تمہارا روزہ نہیں ہے. فرمایا کہ رسول بھوکے رہے، پیاسے رہے، روزہ کیسے نہیں؟ فرمایا تم کیا کرو،
تو ان سے کیا کروائی گئی؟ جیسے کیا کروائی گئی؟ الٹی کروائی گئی. تو فرمایا اس میں خون کے لوتھڑے اور اس میں گندا خون. فرمایا تم نے کیا کیا تھا؟ اپنی بہنوں کی غیبتیں کی تھی. تم نے اپنے بہنوں کے پیچھے ان کی پیٹھ پیچھے باتیں کی. اور یہ پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، تم اپنے مردہ بہنوں کا گوشت کھاتی ہو. تم اپنے مردہ بہنوں کا گوشت کھاتی ہو. کون ہے جو اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا کہ اب ظاہری طور پہ تو بھوکا ہے، انسان بھوکا رہ رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو نورانیت ہے، زبان بول رہی ہے جھوٹ میں لگی ہوئی ہے، زبان غیبت میں لگی ہوئی ہے، زبان تہمت پہ لگی ہوئی ہے، کان گانے سننے پہ لگے ہوئے ہیں، زبان دوسرے کو تنگ کرنے پہ لگی ہوئی ہے. فرمایا جس طرح تمہارے پیٹ کا روزہ ہے، اسی طرح تمہارے سارے اعضاء کا روزہ ہے. تمہارا یہاں پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں یہ کہہ کر ان کو فرمایا تمہارا روزہ نہیں کہ تم نے کیا کی؟ غیبتیں کی ہیں، تم نے اپنی بہنوں کی پیٹ پیچھے باتیں کی ہیں. تمہارا جس طرح انسان کا روزہ ظاہری طور پہ پیٹ کا روزہ، زبان کا، اسی طرح زبان کا روزہ، کان کا روزہ، اور اسی طرح انسان کے پوشیدہ اعمال کا روزہ. میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے مبارک مہینے میں دو چیزیں عطا فرمائی. ایک، جس وقت انسان روزہ افطار کرتا ہے تو روزہ افطار کرنے میں اتنی خوشی انسان کو روزہ افطار کرنے میں ہوتی ہے، اتنی کسی کام میں خوشی نہیں ہوتی. یہ خصوصیت کے ساتھ یہ جو بھوکا رہا دن کے اوقات میں، اس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو قابو میں رکھا. اب جس وقت روزہ کھلتا ہے اور حلق میں پانی جاتا ہے تو ہمارا اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا یہ وہ خوشی ہے کہ یہ خوشی اس روزہ دار سے پوچھو کہ جس نے غائبانہ طور پہ اللہ کے ڈر سے، غائبانہ طور پہ اللہ کے ڈر سے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھا ہے. اور پیاس لگی لیکن بھوکا رکھا، پیاس کی شدت کو برداشت کیا. اب جب روزہ کھلتا ہے تو اب روزے کے درمیان اللہ جانتا ہے اور یہ بندہ جانتا ہے کہ اس نے کس قدر اللہ کو راضی کیا، کوئی دوسرا نہیں جانتا. اگر میں پیٹ پیچھے آپ مجھے دیکھ نہیں رہے تو میں کھا بھی سکتا ہوں، میں پی بھی سکتا ہوں، لیکن اس کے دل کے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ دیکھنا ہے نا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ رمضان کے مبارک مہینے میں اس کا بہت زیادہ مبالغہ ہوتا ہے، آگے پیچھے کم ہوتا ہے، لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں اس قدر مبالغہ کرتا ہے. اس کے دل میں جیسے ہی پانی پیتا ہے تو دل میں فوراً خیال آتا ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں، وضو کرتے کلی کرتے ہوئے پانی حلق میں نہ چلا جائے. یعنی دل کے اندر خیال کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ جو دل کے اندر خیال ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ چیز کیا بناتی ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق بناتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا زلیخا 7 کمروں کے دروازے کو تالے لگا چکی، 7 کمروں کے دروازوں کو تالے لگا چکی. اور یوسف علیہ السلام 7 کمروں کے اندر، ایک کمرے کے اندر، اور کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے قالت حیت لک اے یوسف، اے یوسف، قالت حیت لک اے یوسف آپ میرے قریب آ جائیں، اے یوسف آپ میرے قریب آ جائیں. اور سامنے کیا کر رہی ہے؟ ایک بت کے اوپر چادر ڈال دی اور 7 کمروں کو تالے لگا دیے. لگانے کے بعد دنیا کا کوئی انسان دیکھنے والا نہیں، کوئی چیز دیکھنے والی نہیں. اور ایک زلیخا ہے خوبصورت حسین و جمیل عورت، مصر کے اندر سب سے زیادہ حسین و جمیل اور شہزادی ہے. اور ایک خوبصورت جوان جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، فرمایا جس کو عورتوں نے دیکھا تو کیا نہیں لگی؟ ما ھذا بشر. آگے کیسے فرمایا یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ تو ایک نوری ہے، کوئی فرشتہ ہے. یوسف صاحب کو دیکھا، دیکھنے کے بعد عورتیں کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں اللہ اے اللہ یہ کوئی بشر نہیں ہے، کوئی انسان نہیں، یہ تو ایک فرشتہ لگتا ہے. یہ عورتیں کہہ رہی ہیں مصر کی. اب اتنا خوبصورت جمیل انسان اور زلیخا اکیلی وہ کیا کہتی ہے؟ قالت حیت لک اے یوسف تو قریب آ جا، اے یوسف تو قریب آ جا. آگے سے یوسف کے ایک الفاظ کہتے ہیں یہ تم نے کیا کیا؟ یہ جو بت کے اوپر تم نے جو چادر ڈالی ہے کیا کیا؟ فرمایا مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ ہمارا میرا الہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا اور میں برائی کروں. اور میں یہ 7 دروازوں کو تالے لگا دیے. اور میں یوسف تیرے اور میرے درمیان کوئی دیوار نہیں، سارے دروازے بند کر دیے.
تیرے اور میرے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام حسین و جمیل پیغمبر پیارے پیغمبر جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناز کرنے والے انہیں کہا جیسے یہ کہا تو کہنے کے بعد یوسف کی زبان سے الفاظ نکلے قال معاذ اللہ قال معاذ اللہ قال معاذ اللہ. تو ایک بت سے دیکھ کے اپنے آپ کو پریشان کر دیا ہے, تو ایک بت کو دیکھ کے اپنے آپ کو پریشان کر دیا ہے, 7 دروازوں کے کونے تالے لگا دیے کہ کوئی دیکھے نہ. تو اس قدر ذلیل ہو چکی تو کیا میں اپنے رب کو ناراض کرنے کے لیے تیری بات کو مان جاؤں؟ کیا میرا رب مجھے دیکھ نہیں رہا؟ کیا میرا رب مجھے دیکھ نہیں رہا؟ تیرا یہ بت تیرے ہاتھوں سے تراشا ہوا ہے, یہ تیرا بت تیرے ہاتھوں سے تراشا ہوا ہے, اس سے تو ڈر رہی ہے, اس سے تو خوف محسوس کرتی ہے, اس سے تو شرم محسوس کرتی ہے, لیکن تو کیا سمجھتی ہے کہ میں ایک پیغمبر ہو کے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں آیا, میں اللہ کو چھوڑ کے میں جس طرح تو بت سے ڈر رہی ہے اور میرا اللہ کیا اس قابل نہیں کہ میں اپنے اللہ سے ڈروں؟ کہنے لگے قال معاذ اللہ کی بنا میں ایسا کروں جو تو مجھے کہتی ہے. اللہ اکبر. یہ کیا پیدا ہوا؟ یہ یقین اندر سے, جو دل کے اندر جو یقین ہے نا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پیغمبر کے دل کے اندر یقین ہے کہ یہ ایک عورت اللہ کی نافرمانی کرنے والی, اللہ کو ناراض کرنے والی, اس کے اندر اتنی شرم و حیا ہے کہ بت سے شرم کرتی ہے. اللہ یہ بت سے شرم کر رہی, اور میں ایک بندہ ہو کے میں ایک پیغمبر ہو کے اپنے اللہ سے شرم نہ کروں. قال معاذ اللہ انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها. تحقیق اس عورت نے ارادہ کر لیا تھا, قریب تھا کہ پیغمبر بھی ارادہ کر لیتا. کس نے رہبری کی؟ کس نے رہبری کی؟ اس اللہ نے جو دل کے اندر پیغمبر کی یقین پیدا ہوا, ہاں میرا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ دنیا کے اندر رمضان میں احساس پیدا ہوتا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں نے کھانا نہیں کھانا, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں نے پانی نہیں پینا, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں نے چوری کسی کی نہیں کرنی, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں نے اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دینی. کوئی دے تو کیا کہیں میرا تو روزہ ہے, میرا تو روزہ. کوئی گالی دے رہا ہے آگے سے جواب نہیں دے رہا, وجہ کیا؟ یہ دل کے اندر احساس کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا روزہ ہے, تو کیا کر رہا ہے؟ یہی بات وہاں پڑی. اور میں جیسے قالت زلیخا کہتی ہے نزدیک آ, تو کہتے قریب تھا کہ یوسف بھی نہیں پڑ جاتے, لیکن رہبری کس نے کی؟ رہبری کس نے کی؟ یہی رہبری اللہ کر رہے ہیں رمضان میں. اللہ نے کہہ دیا کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ کوئی اور مہینہ نہیں, یہاں مہینوں کی طرح مہینہ نہیں ہے, یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں کیا فرمایا, جس شہر میں یہ قرآن نازل ہوا اسے کیا کہا گیا؟ ام القرآن. یعنی کیا کہ بستیوں کی جڑ, یعنی بستیوں کی جڑ, اور جہاں سے قرآن کا نزول ہوا, جہاں پہ اللہ نے نبی کو قیام دیا, اس کو کہا جاتا ام القرآن, عظیم بستی. وہ بستی کہ جس بستی کے اوپر ناز کیا جائے, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. قسم اس شہر کی, کس کی؟ مکہ کے شہر کی اللہ نے قسم اٹھائی. کس وجہ سے؟ اس شہر میں قرآن اترا. اللہ اکبر. یعنی جس شہر میں قرآن کا نزول ہوا, اس قرآن کی برکت سے اللہ نے اس شہر کو بابرکت قرار دے دیا. دوسرے کیا فرمایا؟ جو جبرائیل لے کے آنے والے ہیں, قرآن جو جبرائیل لے کے آنے والے ہیں, وہ قرآن لے کے آنے کی وجہ سے جبرائیل کا معیار کیا بنایا؟ فرمایا سارے فرشتے عظیم ہیں, لیکن سارے فرشتے عظیم, ان سارے عظیم فرشتوں کا سردار بنا دیا. اللہ اکبر. جس فرشتے پہ قرآن نازل ہوا اس کی قسم اٹھائی, اور جس فرشتہ لے کے آنے والا ہے اس فرشتے کو اللہ نے سارے فرشتوں کا سردار بنا دیا. اللہ اکبر. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. قرآن رمضان میں جوڑ پیدا ہوتا ہے, اس کا قرآن کا جوڑ, رمضان کا جوڑ. رمضان کے روزے کا جو برکت ہے وہ بھی عظیم حصی رکھتی ہے, وہ بھی عظیم شان رکھتی ہے, اور جو روزہ ہے وہ بھی عظیم شان رکھتا ہے. اب یہاں پہ دیکھو قرآن کی برکت سے دوسرا کام کیا کیا, فرمایا وہ جبرائیل سارے فرشتوں کے سردار, فرمایا تو میرے پیغمبر بھیجا, 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, فرمایا 24,000 دفعہ, بار بار. یعنی اتنا کرم اللہ نے کسی نبی پہ نہیں کیا, اتنا بار بار رسول اللہ نے کسی نبی پہ نہیں کیا. بار بار پیغمبر بھی جبرائیل آ رہے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی,
اب یہ چادر اوڑھ لیتے، چادر اوڑھتے اور عشر سے فرماتی ہیں میں دیکھتی کہ آپ کے چہرہ انور سے پسینے کی بوندیں نکلنا شروع ہو جاتی، سخت سردی میں، سخت سردی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ شرابور ہو جاتا تھا پسینے سے۔ اللہ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب چمک لگی نا تو عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، تو چہرے کی طرف دیکھتے دیکھتے جیسے میری پہلی نظر پڑی تو میری برات نازل ہوئی، تو پہلے ہی نظر پڑی تو میں سمجھ گئی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو چکے، یعنی چہرے کو دیکھنے کے ساتھ ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نزول ہوا ہے وہ خیر کا نزول ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جس پیغمبر پہ قرآن اترا، اللہ اکبر، وہ کیا بنا دیا گیا؟ امام الانبیاء، حضرت امام الانبیاء، جس پیغمبر پہ قرآن اترا اس کو امام الانبیاء بنا گئے۔ آدم پیچھے رہ گئے، نوح علیہ السلام پیچھے رہ گئے، ابراہیم علیہ السلام پیچھے رہ گئے، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے رہ گئے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ قرآن بھی عظیم، تورات کا حکم ختم کر دیا گیا، انجیل کا حکم ختم کر دیا گیا، زبور کا حکم ختم کر دیا گیا۔ اللہ حکم نازل ہوا کس کا؟ اور میں پیغمبر سب سے پہلے آدم آئے، لیکن ہم نے آدم کی کچھ سے تمہیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد تم بعد میں آئے، لیکن آدم امام الانبیاء نہیں بنے، نوح امام الانبیاء نہیں بنے، عیسیٰ علیہ السلام امام الانبیاء نہیں بنے، موسیٰ علیہ السلام امام الانبیاء نہیں بنے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ اور آپ موسیٰ کا معیار تو بہت بلند ہے، یہاں موسیٰ کلام کرتا ہے کوئی طور پہ، اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ جب تم آئے نا تو سمجھ کے آنا، اور اللہ کلام کر رہے ہیں کس سے؟ کوئی طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ حیثیت اللہ نے کس کو دی؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ لیکن قربان جائیں، اللہ اکبر، قربان جائیں جب امام الانبیاء بنے، یہ کمال ہے، نبی کی شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کمال دیا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ اور اننی قال یا موسیٰ، اے موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ کہاں سے بات آ رہی ہے؟ اردو سے بات آ رہی ہے۔ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ اننی موسیٰ جو کہنے لگے مجھے جب بات آتی نا تو میں دائیں دیکھتا، بائیں دیکھتا، اوپر دیکھتا، نیچے دیکھتا، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کلام دیکھو اللہ کا، کلام دیکھو اللہ کا۔ میں دائیں دیکھتا مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا، بائیں دیکھتا نظر نہیں آ رہا، اوپر دیکھتا کچھ نظر نہیں آ رہا، نیچے دیکھتا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اس آواز کا عجیب کمال تھا۔ فرمایا دائیں سے بھی آواز آ رہی ہے، بائیں سے بھی آواز آ رہی ہے، اوپر سے بھی آواز آ رہی ہے، نیچے سے بھی آواز آ رہی ہے۔ بندہ ایک طرف کھڑا جو آواز ایک ہی طرف سے آتی ہے، دوسری طرف سے نہیں آتی۔ لیکن جب اللہ اپنے پیغمبر کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں یا موسیٰ، اے موسیٰ اننی انا اللہ، میں تیرا رب ہوں۔ موسیٰ تو کیا کر؟ اقیم الصلاۃ، قائم کر دے نماز کو، لذکری، میری یاد کے لیے۔ اب دیکھو کتنی عظیم بزرگی ہے، لیکن ادھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، فرمایا کلام تو بعد کی بات ہے۔ اللہ نے کہا پیغمبر پریشان نہ ہو، ہم آپ کو اتنے نزدیک لے کے آنے والے ہیں، اتنے نزدیک لے کے آنے والے ہیں۔ ثم دنا فتدلى وكان قاب قوسين او ادنى، ہم اتنے قریب آپ کو لے آئیں گے کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ ہوگا۔ امام الانبیاء، قرآن اترا، قرآن بھی عظیم، جس پیغمبر پہ قرآن اترا وہ بھی عظیم۔ جس رات میں قرآن اترا، جس رات میں قرآن اترا، اللہ نے اس کو کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم یہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے؟ جس رات میں قرآن اترا اس کی فضیلت بھی عجیب کر دی۔ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے، یہ وہ رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ جس رات میں قرآن اتر رہا اس کی فضیلت کو بتا دیا کہ یہ رات کوئی معمولی رات نہیں ہے لوگوں، یہ رمضان کے مبارک مہینے میں رات بھی آنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ بھی افضل ہو گیا، جس نبی پہ قرآن اترا وہ بھی افضل ہو گیا، جس مہینے میں قرآن اترا وہ بھی افضل ہو گیا، جس بستی میں قرآن اترا وہ بھی افضل ہو گیا۔ فرمایا قل بفضل اللہ
قل بفضل اللہ وبذلک فلیفرحوا، لوگوں کو چاہیے قل بفضل اللہ، اللہ کا فضل جو اللہ نے ان پہ کیا، رمضان کا فضل اور رمضان میں قرآن کا پڑھا جانا، قرآن کا سنا جانا، قل بفضل اللہ، اور قرآن کا اس امت کے لیے نازل ہونا اور اللہ کا بہت بڑا فضل تھا، وبذلک فلیفرحوا، چاہیے کہ یہ لوگ اس بات پہ خوش ہو جائیں کہ ان کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، یہ بات خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہارے اندر یہ قرآن مجید رکھا ہے، تم موجود ہو اور تمہارے اندر ایک اللہ کی کتاب جو الفاظ اللہ کی شان زبان سے نکلو تمہارے اندر موجود ہے، لوارث نہیں ہو، یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی زبان سے شان الفاظ نکلے ہوئے، اللہ کی عظیم شان، اللہ کی عظیم بزرگی، فرمایا وہ عظیم بزرگی کے الفاظ میرے قرآن کے اندر موجود ہے، خوش ہو جائے اس بات پہ۔ فرمایا آخری وقت میں تم دیکھو گے رات کو سوئے ہو، صبح قرآن خالی ہوگا، قل بفضل اللہ وبذلک فلیفرحوا، چاہیے کہ خوش ہو جاؤ جو قرآن اللہ نے تمہیں دیا ہے، وہ خیر مما یجمعون، تم بڑے خوش ہوتے ہو، تم کس بات پہ خوش ہوتے ہو؟ مال اور دولت جمع کرنے پہ، کاروبار بڑھانے پہ، اور چیزیں جمع کرنے پہ، سامان سونے چاندی کے ڈھیر اکٹھا کرنے پہ تم بڑے خوش ہوتے ہو، اور جی میرے پاس تو بڑے بڑے مکانات ہیں، میرے پاس تو بڑے بڑے ساز و سامان ہے، میرے پاس تو سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، میرے پاس تو مال کے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، نہیں، فرمایا جو تمہیں قرآن دیا گیا ہے، فرمایا تم جو جمع کرتے ہو یہ ساز و سامان، یہ بہت سارا جو تمہارے گھروں کے اندر بدلنے کے لیے چیزیں رکھی، فرمایا فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یہ سب سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو اس سے جو تمہیں قرآن دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تراویح میں قرآن پڑھنا تو معمولی بات نہیں ہے، فرمایا کیا یہ جو تم رات کے دن کے اوقات میں روزہ رکھتے ہو، روزہ رکھنے کے بعد رات کو کیا کرتے ہو؟ اللہ کے سامنے حضور قرآن سنتے ہو، سناتے ہو، اور پھر کیا کرتے ہو کہ اللہ کو راضی کرنے میں قرآن سن رہے، اللہ کو راضی کرنے میں قرآن سنا رہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ خوش ہو رہی ہے، میرے وہ بندے ہیں جس کو شیطان نے کہا تھا اللہ کو میں جہنم میں لے کے جاؤں گا، اللہ تیری عزت کی قسم، اللہ تیری کبریائی کی قسم میں نہیں چھوڑوں گا، اللہ وہاں پہ فرشتوں سے خبر سے کہتے ہیں اے شیطان تو کہتا تھا اے فرشتوں دیکھو آج میرا بندہ اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، لیکن آج کس کے لیے قیام پہ کھڑا ہے، کس کے لیے قرآن سن رہا ہے، کس کے لیے دن اس نے روزہ رکھا۔ اللہ پہلے اس کے اندر فرمایا کہ انسان کو دو خوشیاں ملتی ہیں روزہ افطار کے وقت، ایک کون سی؟ ایک اس بات کی خوشی کہ جب روزہ کھولتا ہے، اور دوسری خوشی کس وقت ہوگی؟ فرمایا جس وقت روزہ دار اللہ کے سامنے پیش ہوگا، جس کو روزہ دار اللہ کے سامنے پیش ہوگا، الی ربہا ناظرہ وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، فرمایا یہ انسان اپنے رب کو یوں دیکھ رہا ہوگا کہ اس کا رب بالکل اس کے سامنے ہوگا، رب کا جو دیدار کرے گا یہ اس کو خوشی ہوگی۔ فرمایا کہ اللہ فرمایا میرے بندے تیرے سارے اعمال کا بدلہ فرشتوں سے دوں گا، لیکن جب روزے کی باری آئے گی تو میں اپنے ہاتھوں سے اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ کی عظیم مرتبہ ہے، اور میں میرے فرشتوں کے پیچھے ہٹ جاؤ اس بندے سے، اب اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے، اس روزے کا جب میں خود ادا کروں گا، اس روزے کا اجر کیا ہے؟ اس روزے کا اجر کیا ہے؟ فرمائے اللہ اے میرے بندے تو نے میری خاطر بھوکا رہا، تو میری خاطر پیاسا رہا، اے میرے بندے تو نے دن کے اندر اپنی زبان کو بچائے رہا، تو نے اپنے دماغ کو خلیص خیالات سے بچائے رکھا، اے میرے بندے آج میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا، اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ معمولی بات ہے، کس کے لیے پیدا ہوئے ہم؟ افسوس رات کو کھڑا ہو نہیں سکتا، ہمیشہ بڑی جلدی بڑی تیز بڑھ رہا ہے، بڑے آسان بڑھ دے، تیز بڑھ دے کرو، تیز بڑھا کریں تاکہ کیا جلدی بڑھا کرو۔ 10 منٹ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں، 5 منٹ اوپر ہو گئے مولوی صاحب آپ نے دیر لگا دی، 5 منٹ اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں، بدنصیب ہے، بدبختی ہے، سارا سال گھوم رہا ہے، سارا سال کاروبار کر رہا ہے، 1 مہینہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں،
اور ادھر اللہ کے رسول کو کیا حکم ہو رہا ہے؟ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، کھڑا ہو جا، الا قلیلا، مگر رات کتنی رات، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا سا، کتنا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کبھی آدھی رات تک کھڑا ہو اور کبھی آدھی سے کم کر دے، اور زد ورتل قرآن ترتیلا، کبھی زیادہ کر دے۔ پیغمبر میرا اور آپ کا آدھی رات تک کھڑا ہے، میرا اور آپ کا پیغمبر پوری رات کھڑا ہے، اور ادھر امام الانبیاء ساری رات کھڑے ہو کے اور مقتدی سو رہا ہے، امتی سو رہا ہے، 11 مہینے بھی سو رہا، رمضان کی مبارک مہینے بھی سو رہا، قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن سننا اگرچہ نازلہ ہے، اگرچہ قرآن حفظ کیا ہوا ہے، یہ قرآن کو پڑھنے والا، بار بار پڑھنے والا، کل اس وقت قبر میں رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جنازہ اس کے پڑھ کے واپس آ چکے، اب یہ حافظ قرآن ہے، یہ قرآن کو بار بار پڑھنے والا ہے، دن کو رات کو قبر گیری کرنے والا ہے۔ سارے لوگ واپس آ گئے، سارے لوگ واپس آ گئے اور سوال شروع ہو گئے، من ربو کا، بتا تیرا رب کون، رشتہ ہو جائے، بتا تیرا رب کون ہے، سوال ہوا من دین کا، بتا تیرا دین کیا ہے، من رسول کا، بتا تیرا رسول کون ہے۔ اب لغزشیں شروع ہو گئی، پریشانیاں شروع ہو گئی، اب زبان لگانے لگی، یہ قرآن جو آپ کے ہاتھ کے اندر، یہ قرآن کونے میں کھڑا ہوا اور جواب دے گا، اے بندے اللہ کے بندے، گھبرانا، پریشان نہ ہو، تو نے میری خبر گیری کی تھی دنیا میں، اللہ، تو نے میری خبر گیری کی تھی دنیا میں، جب تراویح ہوئی رات کو کھڑا ہے، صبح کے اوقات میں قرآن پڑھ رہا ہے، دن کے اوقات میں تو قرآن پڑھ رہا ہے، رات کے اوقات میں قرآن پڑھ رہا ہے، تو نے اس کو سینے سے لگایا، آج میں تجھے اپنے سینے سے لگاؤں گا، گھبرانا، پریشان نہ ہو، گھبرانا، پریشان نہ ہو، میں اس وقت تک تیرے ساتھ ہوں جب تک تجھے جنت میں نہ لے جاؤں۔ اتنی بے رخی، اتنی بے رخی، اللہ اکبر۔ انسانی شکل میں آ کے کہے گا، فرشتوں سے کہے گا، یہ وہ ہے جو مجھے پڑھتا تھا، میں اللہ کا کلام ہوں، کس سے سوال کرتے ہیں، کس سے سوال کرتے ہیں؟ تو پوچھتے ہو دین کیا ہے اس کا، میں دیکھ یہ قرآن ہوں، میں اس کا دین ہوں، تم کس سے سوال کرتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ کیا ہوگا، فرشتے اس سے ہٹیں گے اور کیا کہے گا، گھبرا نہیں، میں مولا اعلیٰ سے، یعنی اللہ کے دربار سے تیرے لیے ایک بستر کا انتظام کرتا ہوں۔ اللہ، اس کو سینے سے لگاؤ، ناظرہ پڑھتے ہو پھر بھی سینے سے لگاؤ۔ افسوس، افسوس در افسوس، سارا سال گزر جاتا ہے، الماری میں قرآن پر پڑا ہوا ہے، کوئی کھولنے والا نہیں، ضرورت نہیں تو کیا، انگلش کی کتابوں کو دن رات رٹا جاتا ہے، بچے آئی سکول کا سبق ہے، کبھی ماں نے یہ نہیں کہا میرے بیٹے، او میری بیٹی، او میری بیٹی، تو نے قرآن کھولا ہے، اے میرے بیٹے، تو نے قرآن کھولا ہے، کبھی بیٹے نے کہا ابا جی آج قرآن پڑھا ہے،